عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا فخر الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باب خصال محمد است. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. حمد و صلاۃ بعد. حضور نبی مکرم رسول محتشم فخر عرب و عجم سید انس و جان والی کون و مکان جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل نیر فتحا رازدار معروفا شاہد ماتوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرا تو بعد یہی آیے کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتے. اس آیے کریمہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. احباب زیوکار مریض دی عیادت کرنا اے نبی سائیں دی سنت ہے. اور میرے پاک نبی سائیں نے فرمایا کہ جنازوں کے اندر شرکت کیتی کرو اور مریض دی عیادت کیتی کرو. نبی سائیں نے فرمایا اے چیزاں فکر آخرت یعنی آخرت دی یاد دیوندیاں ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت مروی ہے. میرے پاک نبی سے تشریف فرما میرے پاک نبی سے نے فرمایا اج کوئی ہے جڑا روزے دی حالت دے وچ ہوئے یعنی جس نو روزہ ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے دی حالت دے وچ ہاں یعنی میرا روزہ ہے. میرے پاک نبی سے نے فرمایا کوئی وہ بندہ کہ جس نے آج مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ وہی میں مسکین کو کھانا بھی کھوایا ہے. میرے پاک نبی سے نے فرمایا کوئی وہ بندہ جس نے جنازے کے اندر شرکت کی ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں. میرے پاک نبی سے نے فرمایا
کوئی وہ بندہ جس نے مریض دی عیادت کی ہوئے، مریض دا حال پوچھا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مریض دی عیادت بھی کی ہے۔ نبی سے فرمایا جس بندے دے اندر ایک دی اے چار اوصاف حمیدہ جمع تھی ونن، نبی سے فرمایا وہ بندہ جنتی ہے، اور جنتی بندہ کامیاب ہے۔ اوصاف حمیدہ کیڑے کیڑے؟ روزہ رکھنا، مسکین کو کھانا کھوانا، جنازے کے اندر شرکت کرنی، اور بیمار مریض دی عیادت کرنی، اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھ مصیبتاں دیمن والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ رب کائنات انسان کو تکلیف دیتا ہے، اور یہ دنیا یہ پریشانیاں اور مصیبتاں کا گھر ہے۔ ہر بندہ دنیا کے اندر تکلیف کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر کوئی بندے کو پیسہ ہے، پیسہ تو ہے لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے، کہیں نہ کہیں ایسی تکلیف، جسمانی تکلیف، باقی مال دے معاملات، مال دے مسائل، یہ بھی ذہن کے اندر رکھ۔ تکلیفاں رب کائنات اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے، یعنی نیک لوگوں تے بھی تکلیفاں آندیاں ہیں، نیک لوگوں تے تکلیفاں جڑیاں آندیاں ہیں، یہ رب کائنات آزمائتا ہے، انہاں دی آزمائش ہے۔ اور بدکار بندہ جڑا گناہگار ہے، گناہگار اور بدکار بندے کا ایک مصیبت کے اندر آنا، یہ اس نے اپنے کرتوت ہے، یہ اس نے اپنے گناہ ہے، یہ اس نے اپنی غلطیاں ہیں۔ رب کائنات نیکوں کو تکلیف دے کے آزمائتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام رب کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر فرشتہ عرض کی تھی مالک تو آتا ہے ایوب اسد یار ہے، ایوب تا مال دی محبت کے اندر ہے، ایوب تا ہر وقت مال کی فکر کرتا ہے۔ رب کائنات نے فرشتہ کو فرمایا اگر تساں آتے ہو تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کے اندر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کا مال سارے کا سارا ختم کی گیا، آپ کی اولاد ختم کی گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام آپ بھی تکلیف کے اندر مبتلا، پریشانیاں کے اندر مبتلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو گھر والی آکھا کہ اے ایوب تسا رب دی بارگاہ کے اندر دعا تک کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی گھر والی کو جواب دیتا کہ وہ ذات دلوں کے راز جانا والی ہے، رب کو پتہ ہے ایوب بیمار ہے، اگر اس حالت کے اندر رب کائنات تکلیف دے کے راضی ہے، ایوب اپنی جان تے تکلیف سہ کے راضی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھ، اور بیمار کی عیادت کرنا، جا کے اس کا حال پوچھنا۔ ایک یہودی بیمار تھی گیا، اور یہ یہودی نبی سائیں کی خدمت کرے گا، میرے پاک نبی سائیں عیادت واسطے گئے۔ جب میرے پاک نبی سائیں عیادت واسطے گئے تو اس یہودی اپنے بابے نے بیٹھا، اس کا خیال یہ ہے کہ بابا اجازت دے دے اور میں نبی سائیں کا کلمہ پڑھا۔ جب اس نے اپنے بابے نے بیٹھا، یعنی اشارے کے اندر یہ دسانا چاہتا ہے کہ میں نبی سے کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس کو باقی رکھا تو نبی سے کا کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان تھیا۔ میرے پاک نبی سے رب دی پاک بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، میرا مالک تیرے لکھ احسان کہ میں آیا ہوں اور ایک جوان جہنم دے وچوں نکل کے رب کائنات نے اس کو کلمے دی دولت نصیب فرما چھوڑی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ
آپ آنے کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم اس دن کے میں بیمار تھی گیا، بیماری کی حالت آئی، اور اس سے حالت کے اندر حضرت شاہ عبدالرحیم آتے کہ شاہ عبدالعزیز آئے اور آپ کے آنکھ لگے کہ شاہ عبدالرحیم اللہ کے پیارے محبوب آندے پہ ہیں اور عیادت واسطے آندے پہ ہیں، اور میرے پاسے تیری چارپائی بھی کہتی ہے پوانٹیاں ہیں، اللہ کے پیارے محبوب حسن نے اس پاس میں لہذا اپنی چارپائی کا رخ تبدیل کر حضرت شاہ عبدالرحیم آتے میں جس کے تھوڑا اتنا جاگا تمام در سنگر کمزوری ہے اتنا لاغر ہم میں اشارہ پر آپ کا کہ میری چارپائی تبدیل کرو، میری چارپائی کو تبدیل کی دریا اللہ کے پیارے محبوب تشریف گھن کے آئے، حضرت شاہ عبدالرحیم آتے جب نبی سے آئے میرا سر چایا ہے اپنی دودھ کے اندر پایا ہے، اور حضرت شاہ عبدالرحیم آتے میرے دل کے اندر ایک خیال آیا ہے کہ کیوں نہ ہوئے ساری زندگی نبی سے منہ مبارک آپ کے پاک مبارک کی طلب میرے دل کے اندر آئی، اگر سورہ کرم جا فرماوے اے شاہ عبدالرحیم دل کے اندر خیال کیتا ہے میرے پاک نبی سے دل کے خیال کو جان گئے ہیں، میرے پاک نبی سے اپنی داڑھی مبارک کے ہاتھ پہ رہے منہ مبارک تلے آئے ہیں، تیرا تلے آئے نبی سے نے حضرت شاہ عبدالرحیم کو فرمایا اے شاہ عبدالرحیم یہ اسانے منہ مبارک تو اپنے کول رکھ۔ شاہ عبدالرحیم نے میرے ذہن کے اندر آیا کہ قطنی بیداری کی حالت وچ کہ میرے کو پاک مبارک راستے منہ مبارک راستے تو واجب کے نبی سے کہا تیرے کو راستے حضرت شاہ عبدالرحیم آتے میں جدنا چاہتا ہوں میں دیکھا منہ مبارک ہونے بال مبارک ہونے وقت میں پریشان دیا میں وقت اپنی توجہ نبی سے اپنے پاسے کی دی ہے، میرے پاک نبی سے تشریف گھن کے آئے، میرے پاک نبی سے نے فرمایا اے شاہ عبدالرحیم اسا منہ مبارک تیرے تکی کے تلے رکھ چھوڑے ہیں، تیرے سرانے کے تلے ہیں، آپ فرماتے جنر میں جا رہا اپنے تکی کے اندر دیتا ہے سرکار نے منہ مبارک کو پایا ہے اور ساری زندگی پیار کیتا ہے، اور ساری زندگی اتنا پیار کیتا ہے حضرت شاہ عبدالرحیم آتے کے انہاں دے خواص دے وچوں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ویسے نہ منہ مبارک بال مبارک اکٹھے رہتے ہیں جب نبی سے دی ذات کے درود پڑھا کرتے ہیں وہ منہ مبارک کھلو رہتے ہیں، یعنی وہ اجبن کھلوتے ہیں کہ کچھ بڑا ویسے بے ادبی کی تھی انہاں کہتے جی یہ ہے انہاں حضرت شاہ عبدالرحیم کو آکر کے منہ مبارک باہر کھین گیا ہو یعنی دھوپ تھے حضرت شاہ عبدالرحیم آتے پہلے تھا میں اس چیز سے راضی نہ تھی تھا کہ اس سرکار دے منہ مبارک دی بے ادبی ہے، اب آپ فرماتے کہ جب مناظرہ طول پکڑ گیا جب مناظرہ لمبا تھی گیا حضرت شاہ عبدالرحیم آتے ہیں میں منہ مبارک کو چاہیا ہے کہ جب چاہ کے باہر آیا ہاں آپ فرماتے کہ دھوپ آئی بالکل سورج عروج پہ آئی گرمی قہر کی آئی، آپ فرماتے سرکار کا منہ مبارک جب چاہ کے باہر آیا ہاں آسمان پہ کوئی پتہ کا نشان نہیں رہا، حضرت شاہ عبدالرحیم آتے منہ مبارک دھوپ سے کٹھن کی دیر پئی ہے، رب کائنات نے آسمان تے بادل عطا فرما چھوڑے، یعنی آسمان تے بادل وہ جو ترے بندے ہیں انہاں دے وچوں ایک بندہ تو توبہ تے تھی گیا جو دو بندے ہیں وعدن کی نہیں یہ آسمان دے بادل یہ تو اتفاقاً آئی ہے، انہیں اس چیز کو نہیں مانا، سرکار دے منہ مبارک اندر آئے جب حضرت شاہ عبدالرحیم آدم کے دوبارہ سرکار دے منہ مبارک جب اسا دھوتے کرتے دھوتے کٹھا دی دے رہائی رب کائنات نے انہاں منہ مبارک دے آسمان دے بدلیاں عطا فرما چھوڑیا،
آسمان تے بدلیاں دوجا بندہ بھی برکت دے تھی گیا ان تیجا جنگا اس نے ورگل کے اتفاقن کیا ہے یہ ویسے دیا ہے سرکار دے بوئے مبارک جنم تیسری مرتبہ جب باہر گھن کے آئے تے بوئے مبارک آنا دی دیر آئی رب کائنات نے آسمان تے بادل عطا فرما چھوڑے اور حضرت شاہ عبد الرحیم عادل کے ایک مرتبہ کچھ بندے زیارت کرنے واسطے آئے کہ سانو بات مبارک کی زیارت کروا موئی مبارک کی زیارت کروا آپ فرماتے جڑا وہ باس اس تو جڑے اندر سرکار دے موئی مبارک ہاں جڑے اصل گھن کے آئے ہوئے اس پر تالا کھلے کے تالا نہیں کھلتا بڑی کوشش کی تھی بڑی جتن کی تھا کہ تالا کھلے لیکن آپ فرماتے تالا نہیں کھلتا جب میں ذہن کے اندر خیال کیتا ہے تو میرے خیال کے مطابق اس مجمع کے اندر ایک بندہ وہ ہے جڑا ناپاک ہے جڑا جنبی ہے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں آتا کہ جڑا بندہ جنبی ہے وہ مجمع کے وچوں نکلے آپ نے فرمایا سارا مجمع سارے لوگ نہیں اور جا کے غسل کرے آپ فرماتے جڑا وہ جنبی بابا مجمع کے وچ باہر نکلا ہے اصل چابی لائی ہے چابی لانا دی دے بھائی وہ تالا کھل گیا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم عادل سرکار دے منہ مبارک دا ایک کمال سرکار دے منہ مبارک دا ایک خواص اور بھائی آج نبی صحیح دی سیرت دے عمل کر نبی صحیح دی سیرت کو اپنا نبی صحیح دی سیرت کو اپنا بیمار دی عیادت کرنا یہ سونے نبی دی سنت ہے اگر ہوتے کہنا کئی بیماری لیتا ہے پر بندہ بیماری دے صبر کرے بندہ بیماری دے صبر کرے انسان واویلا نہ کرے جزم فضل نہ کرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملک شام گئے ہیں آپ تو بھی وہ بیٹا جیڑا ماں دی کھانے پیدا ہے وہ تھی گیا بیمار کہ آپ دی گھر والی ام سلیم اس بھیجا پیغام کہ دوسرا آؤ تمہارا بیٹا ہے بیمار جنہوں پہنچا پیغام حضرت ابو طلحہ دے بول حضرت ابو طلحہ ٹر پہ جنہوں آپ ملک شام تو مدینہ پاک کے اندر جنہوں آپ پہنچے بڑا لمبا سفر آئی آپ شام کو پہنچے اور دیگر دے ٹائم حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت تھی گیا ان کا وصال تھی گیا لیکن آپ دی گھر والی ام سلیم آپ کو اتنا کمال صبر آئی جب آپ شام کو پہنچے نا تو آپ نے اپنے بیٹے کا حال پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے وہ آخر کہ حالت کہ بیٹا کا فوت ہی گیا ہے وہ اپنے گھر والی ام سلیم حضرت ابو طلحہ کو آتی ہے کہ اس نے ساما آرام کر گئے ہیں یعنی ساما آرام آ گیا ہے اور اس کے اندر ایک حکمت ہے جھوٹ بھی نہیں لیکن ابو طلحہ کا دل بھی نہیں توڑے گی کہ اتنا پیدا کر کے آیا ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اگر آخر میں یہ نہ سما اے ابو طلحہ جس بیٹے کے واسطے لمبا سفر کیتا ہے وہ فوت ہی گیا ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے پریشان تھی سے آپ کی گھر والی آپ کو آتا انہیں سما آرام کر گیا ہے حضرت ابو طلحہ سوچا آرام ہے آپ کی گھر والی حضرت ابو طلحہ کو کھانا دیتا آپ نے کھانا کھاتا تیجرن تھی رات کو حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کو آکر لگیا کہ اے ابو طلحہ اگر کوئی بندہ امانت دے دے اور امانت دینے والا امانت منگے کیا اس کو امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ نے فرمایا بالکل کرنی چاہیے امانت دینے والا جب واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کو امانت واپس کرو حضرت ابو طلحہ کو سمجھ نہ آئی آپ کی گھر والی آپ کو آخر لگی ہے کہ وہ بیٹا جڑا رب کائنات دی امانت ہے اور اسارے کون ہے رب کائنات نے وہ امانت واپس کر چھوڑی ہے حضرت ابو طلحہ سنا ہے اور اپنی گھر والی کے سبب سے حیران تھی گئے
کہ باپا وقت بھی سفر کر دیتا ہے، ماما کے کوئی قدم بھی سفر نہیں دیتا، اور بیٹے کا دل بھی پیارے ہوتے ہیں، اور وقت کھانے پیتے بعد اینا جڑا دھوکا دل چو نکلتے ہیں، جڑا دھوکا اجڑ گیا ہے، وقت ماما کے راستے رہنا بھی مشکل کی رہتا ہے، لیکن اتنا بڑا سبق ہے، آپ نے اتنا سبق دیتا کہ جب سمیر کا ٹائم دیا، حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی کے اندر آئے، میرے پاک نبی سے ابو طلحہ کو کہتا ہے، میرے پاک نبی سے فرمایا، اے ابو طلحہ، رات کو گھر کے اندر جڑی دوسرا گفتگو کی ہے، آپ کی گھر والی آپ کے نال گفتگو کی ہے، رب کائنات اس گفتگو کے بڑا خوش کیا ہے، رب کائنات بڑا راضی کیا ہے، ایک علم غیب ہے، نبی سے اپنے پاشانے اقدس دے، ابو طلحہ اور ان کی گھر والی اپنے گھر کے اندر نبی سے فرمایا، جڑی تھوڑے گھر کے اندر گفتگو کی ہے، رب کائنات بڑا خوش کیا ہے، نبی سے اگلی خوشخبری بھی دیتی ہے، اے ابو طلحہ، رب کائنات کو ایک بیٹی دیسی، اور اس بیٹی کے ساتھ پتر حسین، اور 70 میدان جنگ کے اندر حاصل، وہ جہاد کرے سے نبی سے فرمایا 70 وہ شہادت کی جنگ پیش کرے سے رب کائنات کو اپنے شہیدہ کا والدین بنا چھوڑا، شہیدہ کا والدین بنا چھوڑا ہے، یہ نبی سے کا علم غیب ہے، یہ نبی سے کا غیب تصاور ہے، اور اے ابو طلحہ، نبی سے کی بارگاہ کے اندر ایک کوئی مہمان آیا، جیڑا بھوکا آئی، جس کا جیڑا تسا آئی، نبی سے نے فرمایا کوئی ہے جیڑا مہمان گھن کے میں حضرت ابو طلحہ زندگی رہی بات میں گھن کے ویسا، حضرت ابو طلحہ گھر دے اندر آئے، اپنی گھر والی نے کو پوچھا کہ گھر دے اندر کوئی شے کھانا نہیں، اس آنکھیں کہ زیادہ کھانا تک نہیں، صرف ایک بندہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، زیادہ کو نہیں۔ حضرت ابو طلحہ اپنی گھر والی کو آکھا کہ انہیں کر اپنے بچہ کو اتنا مستحب، اور آج اسانے گھر آئے مہمان، انہیں کرنے بچہ کو پہلے سماونا ہے، اس کو بعد جب کھانا اندر آنا ہے تے اندر آ کے رکھنا ہے، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے تے چراغ بجھانا ہے، اسا مہمان کے نال باسو، مہمان سب جیسے کھانا پہ کھانے ہیں، لیکن اسا کھانا نہ کھاسوں، اسا نبی سے نے جوڑا مہمان بھیجا ہے، جوڑا مہمان اسانے گھر کے اندر آیا ہے، اسا مہمان کو کھانا دینا سو۔ حضرت ابو طلحہ انہیں کیتا ہے، حضرت ابو طلحہ جڑا انہیں کیتا ہے، یہ گھر کرتے بھی اللہ دے پیارے معبود حضرت ابو طلحہ تے خوش دی گئے، خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ او بھائی، مریض دی عیادت کرنا یہ نبی سے کی سنت ہے، نبی سے آپ تشریف گھن کے رہنے ہاں، اور نبی سے جس کے گھر کے اندر عیادت واسطے بجے، نبی سے عیادت واسطے تشریف گھن کے بجے، انہوں نے گھر کے اندر کتنی خوشیاں ہو سے، اگر ظاہراً کئی بیماری آئی بھی صحیح تو نبی سے کے آمد کے نال وہ بیماریاں دور کی گئیاں، وہ خوشیاں دور کی گئیاں، اور یہ بھی ذہن جب طرح دہاڑے قیامت نہ رب کائنات فرمیسی، اے ابن آدم، میں بیمار ہوں، تو میری عیادت نہیں کی تھی، اللہ عز و جل سے مالک تو رب العالمین ہے، میں کینے آپ دی، میں کینے تیری عیادت کر رہا، رب کائنات نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تو اندے پر بنے ہاں، آج اندے اجر میرے پر پاوے ہاں، وقت رب کائنات ابن آدم کو فرمیسی، اے ابن آدم، میں تیرے کو کھانا مانگا ہے، تو کھانا نہیں دیتا، اللہ عز و جل سے مالک تو رب العالمین ہے، میں تیرے کو کینے کھانا دے رہا، رب کائنات فرمیسی میرے فلاں بندے تیرے کو کھانا مانگا ہے، تو کھانا نہیں دیتا، اگر کھانا دے دے ہاں اس پہ اجر میرے کو پاوے ہاں، رب کائنات فرمیسی اے ابن آدم، میں تیرے کو پانی مانگا ہے، تو پانی نہیں دیتا، بندہ عز و جل سے مالک تو رب العالمین، میں تیرے کو کینے پانی دے رہا، رب کائنات فرمیسی میرا فلاں بندہ اس تیرے کو پانی مانگا ہے، اگر رب پانی دے دے ہاں آج ان کا اجر میرے کو
پاویں ہاں، اور بھائی کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا ثواب مریض دی عیادت کرنا۔ اور نبی سے کا فرمانے علی شان کہ جنازہ کے اندر شرکت کی دی کرو اور مریض دی عیادت کی دی کرو، کیونکہ مریض دی عیادت کرنا اور جنازہ کے اندر شریک ہونا یہ انسان کو فکر آخرت یعنی آخرت دی یاد دینے دی ہیں۔ لیکن شومی قسمت اساں جنازے بھی پڑھتے ہیں، اساں قبرستان کے اندر کھلوتے ہوندے ہیں، میت دی تدفین پہ تھی ہے، لیکن بات بھی فکر آخرت کو نہیں۔ دنیاوی گفتگو، سیاست کی گفتگو، باقی دنیاوی معاملات کی گلاں، یہ نہیں پتا کہ جس کو اساں موٹا تے چاہ کے آیا ہے وہ دفن بھی ادھیلا ہے اور اساں بھی اسے قبرستان کے اندر آنا ہے۔ اور بھئی یہ چلتے جنازے، یہ پھیلیاں قبراں انسان کے واسطے عبرت ہیں۔ آج ساوی نے کھلے راہ بھی نے آج اپنے رب کو منا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آندا پیا ہے، یہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے، بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے، بڑیاں شانہ والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھ، جتنی عبادت کر سکتا ہے رمضان المبارک کے اندر کر، کیونکہ پتہ نہیں اے رمضان المبارک اسانو توڑ تک نصیب بھی تھیندے یا نہیں تھیندا، خبر نہیں اے رمضان اسانو نصیب تھیوے اگلا تھیوے یا نہ تھیوے۔ تے برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، روزے بھی رکھ، تراویاں بھی پڑھ، قرآن دی تلاوت بھی کر، اور جتنا زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے نیکیاں کر۔ دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح عقیدہ اور عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔